أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الملتقبين المشرفين المكرمين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومخالف حقهم ومبغضيهم ومنكر فظائرهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى خالق دو جہان وحدت الرایا اپنی دربار قبول فرماوے اور کوئی جتنی محبت نال خلوص نال آئے ہر قدم دے بدلے اللہ ہر ایک دی نیک حاجات نو پورا فرماوے مظلوم دے ذکر جانن والا کوئی بھی مومن خالی جھولی واپس نہ جائے جتنے ٹر گئے اللہ ہر قدم دے بدلے دنیا دے تمام دکھ تو محفوظ فرمائے جناب مرحومین واسطے آئی دی محفل دا انعقاد ہے اللہ دی ذات ان مرحومین دے درجات نو بلندی عطا فرمائے صابر حسین اللہ غلامان حضرت علی اکبر جگہ عطا فرمائے باقی مرحومین بھی اللہ جوانی رحمت جگہ عطا فرمائے سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی خواہش ہے اس زمانے دے حقیقی وارث کے ظہور مالک تاجیل عطا فرمائے اس ساری دعا دی قبولی دعا سے صلوات بلند آواز نال پڑھو سارے اللہ دی کائنات مالک دی دھرتی دے
اس زمین و آسمان دے درمیان اللہ دی جتنی مخلوقات ہیں کہ لا تعداد مخلوقات مالک دیاں، کوئی بڑیاں کوئی چھوٹیاں، کوئی کسی لحاظ نال کوئی طاقت کوئی وسعت، کوئی کسی اعتبار نال بہت وسیع ہے، لیکن انسان ہر شے تو افضل ہے۔ انسان زمین تو بھی افضل ہے، انسان آسمان تو بھی افضل ہے، سمندر دی اگرچہ وسعت زیادہ ہے لیکن انسان دی فضیلت زیادہ ہے، پہاڑ دی بلندی اگرچہ زیادہ ہے لیکن انسان دی بلندی پھر بھی زیادہ ہے، ہاتھی اور اونٹ جیسے جانور جڑے بڑے ہی طاقتور جانور شمار ہوندے، وہ طاقتور اپنی جگہ تے انسان دی طاقت اور فضیلت انہوں تو بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اپنے بندے نو ایک ایسی قوت عطا فرمائیے، اپنے بندے نو ایک ایسی قوت عطا فرمائیے کہ جس دی وجہ تو بندہ انہا ہر شے تے فضیلت رکھ ہے۔ بندے کو اللہ نے عقل جیسی طاقت بندے نو عطا فرمائیے، اور ایک ایسی طاقت ہے جس نال بندہ چاہے پہاڑ نو ریزہ ریزہ کرے، سمندر دا رخ موڑے، ہاتھی نو اپنا غلام بناوے، اٹھ نو اپنے پیچھے چلن دے مجبور کرے، زمین نو کھود دے، زمین نو اپنا غلام بناوے، آسمان نو مسخر کر لے، ستارے تک ون پہنچے۔ ادھے ادھے ماشاءاللہ تھکنا تو سن چاہیے ہے، محرم اسا پڑے ہوئے تو سن تو صرف سوڑے ہوئے ہیں، لیکن تو آڑی ماشاءاللہ تو لگتا پہ میں تو ڈھیر تھک کے بیٹھے ناراض نہیں ہونا جب میں چپ نہیں باڑ دیتا ہوتا، خاص کر بستی بکھر آلیں تو میں چپ نہیں باڑ دینا، وہ تو صلاح دیتا ہی وہ تو ہی نہ ہوئے میں پڑھتا رہا ہوں تو تسا واسیاں پوریاں کرو۔ سلوات پڑھ سو بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد خالق دو جہان توڑے آہدے تمام نو قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ اچھا اچھا عصرہ گزار چکے ہو، اللہ سب کی شرکت قبول فرماوے، لیکن ہون ماشاءاللہ اے تھوڑی جی توجہ تا تعلیم اچھی نتیجے دے پاسے آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں تو اللہ نے فضیلت عطا کی دی ہے انسان کو، انسان کا رتبہ بلند بڑا ہے، اس واسطے نہ پہاڑا کل ہے نہ زمین کل ہے، نہ ستارے کل ہے، نہ ہاتھی کل ہے، نہ اٹھ کل ہے، نہ کسی سمندر کول ہے، نہ دریا کول، کئی شئینوں بھی اللہ نے عقل جیسی نعمت نال نہیں نوازیا۔ انسان دی بلندی ہے عقل دی وجہ تو، جدی وجہ تو بندہ چاہ لے۔ آج تو سب دیکھ رہے ہو انسان ہوندہ زمین تے، ایو زمین تے بہ کے ایک ٹکڑے تو بہ کے کتنے سیکنڈاں دے وچ تو زمین تے دوسرے ٹکڑے نال مربوط ہوندہ ہے، کدی اس ٹکڑے نال مربوط ہوندہ ہے، کدی اس ٹکڑے نال مربوط ہوندہ ہے، کدی فون دے ذریعے حتیٰ آج وہ اس مقام تے انسان بن پہنچے بھئی اسے ایک لحظے دے وچ دنیا دے اس کونے دی تصویر اس کونے دی تصویر آ رہی ہوندی ہے۔ ایک بندہ وسطی بکھرچ بیٹھا ہوندہ ہے، دوسرا بندہ امریکہ بیٹھا ہوندہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، لیکن ایک چند سیکنڈہ دے رابطے نال امریکہ لنو لگ دے میں اتھے بیٹھا اتھے آلے نو لگ دا میں اتھے بیٹھا
اس ساری ترقی جڑی انسان کر رہے ہیں یہ اللہ دی کائنات نو تسخیر کر رہے ہیں. یہ تسخیر کرنا انسان دا ایدی عقل دی وجہ تو ہے جڑی اللہ نے ایک قوت عطا فرمائی ہے. تے دراصل ایک انسان دی تعریف نہیں اے اون دی تعریف ہے جڑا ای قوت کو عطا کرنے والا ہے. توجہ ہے نا. یہ اس کی تعریف ہے. اس نے ایسی دیکھے پہاڑ اس خود بنائے, جنگل اس نے خود پیدا کی دے, فصلاں باغات ستارے زمین آسمان سمندر ہر چیز دے پیدا کرنے والا آپ. ٹھیک ہے نا, ہر شے کو خود بنائے. لیکن کئی شے کو خلق کر کے یہ جملہ نہیں آکھیا, بندے دی تخلیق دے بعد جملہ آکس فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو ایڈی بہترین مخلوق نو پیدا فرمایا. ہاں جو ایڈی بہترین مخلوق نو پیدا فرمائے. مبارک دے دے اپنے آپ نو انسان دے پیدا کرن دے بعد. یہ جملہ تو سب بڑی توجہ نال سن لیا. اور اگلا جملہ بھی یقیناً توجہ نال سن. اللہ دی اس بھری کائنات زمین و آسمان دے درمیان جڑی بلند مخلوق ہے وہ ہے انسان. اس عالم انسانیت جو اس عالم انسانیت وچ انسان تا ہر شے تو بلند ہے, لیکن ان انسانہ دے وچ سید کونین بنت رسول ثقلین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی دا فرمان ہے انہاں بندے دے وچوں کون بلند ہے, خوش قسمت کون ہے. آؤ بی بی دے فرمان نال پیش کرا. فرمایا سعید کل سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ, والشقی کل الشقی من بغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ. میری بی بی فرمیندی اس عالم انسانیت جو وہ بندہ بڑا ہی بلند بخت والا ہے, بڑا ہی خوش قسمت ہے جڑا اس کائنات راندے ہوئے علی نال محبت کرے ہے. خوش قسمت ترین ہے وہ بندہ جس کا امام علی ہے. بلند بخت ہے وہ بندہ جس کا امام علی ہے. آؤ اس سے بی بی دی خدمت جو سوال کریے. یہ تا انسانہ دے بھی جو بلند مرتبہ ہے اس بندے دا جس دا امام علی ہے. تے سب تو گھٹ درجہ بدبخت ترین انسان کون؟ بی بی فرمایا من الشقی کل الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ. فرمایا اس کائنات دا بدبخت ترین بندہ ہو ہے جڑا علی نال دشمنی رکھدا ہو. جڑا اس دنیا دے علی دی زندگی علی دی وفات دے بعد علی دے نال بغض رکھدا ہے او کائنات دا بدبخت ترین ہے. تے جڑا محبت رکھدا ہے او بلند ترین ہے. دونوں بات سمجھ آ گئے. تیسرا نقطہ عرض کرے سن. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے. انشاءاللہ اس تک مسائل بھی اور نماز مزاحم بھی نہیں ہوگی. اللہ دی بھری کائنات سب تو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جیسا امام علی. میں بلا وجہ نہیں آکھیا. علی وہ ذات ہے, علی کی محبت او قیمتی تحفہ ہے خدا دا, او قیمتی نعمت ہے خدا دی. جیڑی
بچپن وچ کم آونا ہے، جوانی وچ کم آونا ہے، لڑکپن وچ کم آونا ہے، بڑھاپے وچ کم آونا ہے، جیڑی ایج ہے موت وچ کم آونا ہے، کفن وچ نالے، دفن وچ نالے، قبر وچ نالے، حشر وچ نالے، حساب و کتاب وچ نالے، جیڑی پورے صراط دے نال ہے، جیڑی جنت دے نال ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس بندے جی دینا امام علی ساڑھا کسے نال جھگڑا نہیں، کسے تے تنقید نہیں، کسے نال لڑائی نہیں، کسے نال نفرت نہیں، جو جس نو چاہوے امام منے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اے جڑے لوگوں لڑا رہے ہیں نا آج کل مختلف طریقے نال، کئی طریقے نال لڑیں تو لوگوں شیعہ نال، سنی نال، سنی شیعہ نال، تے انہاں دا واردات دا طریقہ ہی تھاؤں ہوندہ ہے۔ اے ساریاں دکانہ ہی نہیں، اے ساریاں کھلیاں دکانہ ہیں، اے صرف دکانہ اس واسطے جو مسلمان اکٹھے نہ ہوئے۔ جیڑی آواز نفرت پھیلاون دا باعث بنے، محبت دا باعث نہ بنے، مسلمان دے دل تروڑن دا باعث بنے، وہ شیطانی آواز ہوندی ہے، رحمانی آواز نہیں ہوندی۔ لہذا ایسی آوازاں تو دور رہے، ایسی پروگرام محافل تو دور رہے جڑی مسلمانہ دی وچ نفرت دا باعث بنے۔ پھر حسین دی مجلس ہوئے اور او کسے واسطے نفرت دا سبب بنے تو میں آتا اس تو وڈا نقصان ہی کوئی نہیں۔ حسین محسن انسانیت ہے، حسین کسی ایک فرقے دا محسن نہیں۔ جو حسین دے نام دے اگر کوئی فرقہ بازی کرے تو میں ہمیشہ آدھونا جیڑا بھی انسان ہے تے اپنے آپ کو انسان اکوین دے ان دا حق بن دے حسین دا شکریہ ادا کرے۔ انسان ہے تا نہیں تا پھر بے شک جائے جتے جائے، ورنہ انسان ہو سی تو وہ کو حسین دا احسان یاد ہونا چاہیے اور حسین دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جیڑا نفرت پھیلاوے نہ او سنی ہوندے نہ ہی او شیعہ ہوندے۔ مکتب تو دو ہی ہیں، یہ شیعہ تے یا سنی تے جیڑی کئی تیسری بلا ہے وہ کئی اور بلا ہے، وہ تو دین اسلام نال کوئی واسطہ کوئی، چاہے شیعہ دے درمیان موجود ہوئے چاہے سنیہ دے درمیان موجود ہوئے، جیڑا لڑاون والا بندہ ہے اس دا نہ شیعہ نال واسطہ ہے نہ سنی نال واسطہ۔ ٹھیک ہے، وقت سبحان اللہ تھی ہو گئی ہے، سارے رال کے سبحان اللہ کی کرو نا، سلوات پڑھو بلند آواز میں۔ تو علی ایسا امام ہے جو جس نو منے، ساڑھی طرف کوئی پابندی نہیں، لیکن مشورہ پہ دینا آپ بن جا خوش قسمت، سیدہ کونین دے فرمان دے مطابق علی نو امام من لے، دنیا دا ہر بندہ، ہر امام، ہر رہبر، ہر رہنما وہ پہلے حق تلاش کرنے، حق تلاش کر کے عمل کرنے، پھر اپنے منن والے کو حکم دینے۔ لیکن جڑا علی امام ہے یہ بندہ ایڈا خوش قسمت ہے جیندہ علی امام ہے، دنیا حق تلاش کر کے اندے پیچھے چل دی ہے، علی وہ امام ہے جیندے پیچھے حق چل رہے ہیں۔ اجامی ماشاءاللہ بڑا اچھا نعرہ لگ گئے، اجامی کی نہ حیران ہو کے نعرہ سنے ہیں، ایک گرمی چوپ ڈھیر چنگی نہیں ہوندی، بندے نے خطرہ پایا ویندہ ہے۔ میں آپ بند کی تو ہے مہربانی،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے نا؟ تو میں پیادا ہوں بھئی ڈھیر اے جڑی چپ ہے نا آج کل تے ود گرمی دا موسم ہے تے ساون بدرو دا تے اس وچ تے ود بندہ اکھا چپ بیٹھو ہوئے نا تو بندے نو خطرہ پمدا ہے اللہ خیر کرے پتہ نہیں دے نال کے بنے ہو ود بندہ وہ بھی مجلس سے چپ بیٹھو ہوئے تو اور خطرہ ود ہوئے تے ود وستی بکھر وچ بندہ چپ بیٹھو ہوئے تو میں تے ڈھیر خطرہ پوندا نہیں. سلوات پڑھو بلند آواز نہ صلی علی محمد وآلہ. ناراض نہیں ہونا ہے تواڈی نال محبت پیار دی وجہ سے. خیر ہر امام حق تلاش کرے گا ان کو پہلے حق ملتا ہے وہ تو حق دے پیچھے چل رہے مت اپنے منن والے کو حکم دے دے تو سبھی عمل کرو. لیکن جے کو علی جے امام مل کے یہ ایسا خوش قسمت ہے یہ علی کو امام ملے سی بس ادھے ٹرتا ویسی جیدے جیدے علی ٹرتا ہے حق علی دے پیچھے ہوتا ہے. ساڑھے برادران اہل سنت کی کتاب ہے جس کا نام ہے کنز العمال. اس کتاب دے وچ یہ حدیث موجود جس دے وچ جناب عمار پیغمبر دے پیارے ترین صحابی کیڑے پیارے ہن پیغمبر نو تے پیغمبر نو انہاں نال کتنا پیار آئی اس دا اندازہ ہوندا ہے. یہ جلے مسجد نبی تعمیر ہو رہی آئی نا تے تسا سن رکھے بھئی ہر کوئی ہر صحابی تے خود پیغمبر بھی ایک ایک پتھر چاہندے ہیں. وہ پتھر چاہ کے مسجد نبی تعمیر کر رہے ہیں. لیکن جڑا اے صحابی ہے نا یہ کوئی ایڈا پیارا تے ایڈا محبت رکھن والا نبی نال بھئی باقی ایک پتھر چاہنا تے اے دو چاہنا. کیوں کہیں پوچھا بھئی عمار اے باقی ایک چاہندے نیڈی دھوپ گرمی باقی ایک تے تو دو کیوں؟ وہ آکھا میرا نبی تھک پہ لاغا جو بیٹھے ایک پتھر اپنے حصے دا چینا ایک زہرا دے بابے دے حصے دا چینا. ایڈا نبی نال پیار آئی. وہ صحابی سوال پہ کریں دے یا نبی اللہ اگر ایسا دور آ جائے ایک کنز العمال کی حدیث موجود ہے ایسا دور آ جائے حق تے باطل ملتبس ہو جائے مل جائے جیسا کہ حج دا دور جا رہے نہیں پتہ چلتا حق کیڑے پاسے باطل کیڑے پاسے. اتھائی میں جناب دی توجہ چیک کرے سا میں کتنی توجہ بیٹھے ہو. یا نبی اللہ حق تے باطل ملتبس ہو گیا مل گیا اکٹھا ہو گیا پتہ نہیں لگدا حق درا کیڑے. یا نبی اللہ اتھے پہچان کیوے ہو سی. پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی یا عمار اگر پوری دنیا ایک پاس سے جا رہی ہوئے علی دا راہ کوئی اور ہوئے عمار یقین کر لے حق ہوتے ہو سی جنہیں علی جا رہا ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی حق ہوتے ہو سی جنہیں علی جا رہا ہو. اور اس واسطے فرمایا لولا علیون لما یعرف الحق عن الباطل والمومن عن المنافق. اگر علی دا وجود پر حق نہ ہوندا دنیا نو پتہ نہ لگے حق کیا ہے باطل کیا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے. علی جیسی نعمت ملے تو پھر یاد رکھنا عہدہ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ذمہ داری اتنی بڑی. داڑھی آلو طرح چھلی ہوئی ہوئے مسجد نو تھانا سمجھے سجدے سار کدی جھکیا نہ ہوئے زکاة دا پتہ ہی نہ ہوئے ہے جی نماز دا پتہ ہی نہ ہوئے اتنا بھی پتہ نہ ہوئے میرے اصول دین کتنے میرے فروع دین کتنے تے اینو اے پتہ ہوندہ ہے اتھے میلہ لگتا ہے تے اے فلانی شے ہونی میلیاں دا پتہ ہوندہ ہے اپنی ذمہ داری دا پتہ.
باقی کما واسطے تھالی جھاگ ویندے تے علی واسطے گھر بیٹھے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکدا، ذمہ داری ادا نہیں کر سکدا. اے بندہ سب کچھ ہو سکدا ہے لیکن اس پاک منبر تے بیٹھ کے پیادا سب کچھ ہو سکدا ہے، علی دا محب نہیں. ایک بندے داڑھی بھی انج منے دل نا، او میں تا دوں نا شمر طرح داڑھی منائی ہوئی تے مچھاں ٹی وی دے انٹینے آر رکھی ہوئیاں. اے پہلی سکرین اسلام دی جے بندے دی وہی بھی گڑ جا دے پیچھے کے رہے گی. اچھا میں ایک جناب نو مثال دینا میں توانجو کو گھر سدے آؤ، آج ایک ڈرامہ ہے تے ٹی وی تے رلے ویکھیے تو رل کے ونجو تے ٹی وی پئی ہوئے خالی تے او تے سکرین نہ ہوئے کیا اکسو وہ تے ڈرامہ نظر آندا ہے، سکرین ہی کائیں نہیں جس تے نظر آمن. یہ اسلام دی سکرین ہے. یہ ہی بندہ بنی ودو ہوئے باقی تا پتہ آپ پہ لگ گیا نا یہ دیندار کتنا ہے. میرے بھائی اللہ نے جتنی بڑی تینو نعمت عطا کی تھی علی جیسی، اس گل نو ذہن وچ رکھ جو علی دی تیرے کولوں طلب کیا ہے. علی جیسا امام مل گیا اس تو بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. تے میں آدھا اگر علی جیسا امام ملن دے بعد بندہ اپنے عمل نال ثابت چ کرے اس تو بڑی سعادت کوئی. اس دا نتیجہ جنت ہے، اس دا نتیجہ جنت ہے. ایویں جنت نہیں ملی. اسا سمجھیں ریزرو ٹکٹاں ساڈی جیب وچ ہوندی ہے، اپنی لئی ودوں تے بے دو تو ترائے دے بھی ساڈے کول ہوندی. ایک نعرہ جو لگنا ہے تے بس سیدھے جنت. نعرے نال جنت نہیں ملتی، جنت کردار نال ملتی، جنت رفتار نال ملتی. سارے کمہ واسطے وقت ہے نہیں، وقت ہے تو میرے کو میرے دین واسطے کوئی وقت نہیں. ایویں نا میری نماز سدھی نہیں کوئی بات نہیں، میرا کلمہ سدھا نہیں کوئی بات نہیں، وضو سدھا نہیں کوئی بات نہیں، واجبات دا پتہ نہیں کوئی بات نہیں. دنیا دے سارے کام سکھدا ہے، دیہاڑے قیامت دے علی بھی تا آکھنا ہے نا او پرچہ دکھا کائشہ میں دکھا تو میں تیرے جنت نکل دے. تینو اے تا پتہ ہاں چھولے کی میں کاشت ہوں دے، اے تا تین وڈا پتہ ہاں جو چھولے اندر ریٹ کتنا ہے، اے تین کوئی نہ پتہ جو میں نو اللہ علی دا غلام بنائے تے علی دی غلامی دا تقاضا کیا ہے. یہ کوئی معمولی جئی نعمت نہیں ملی تینوں تے سوکھی بھی نہیں پہنچی تیرے میرے در. یہ محبت تے دین پہنچا من واسطے زہرا دے بچڑے اٹھے، یہ دین پہنچا من واسطے لٹیاں زہرا دیاں دھیاں. میرا پڑھنا سوکھ ہے تو ہاڑا سننا سوکھ ہے. یہ تو سن رکھا نہیں نا جو این کہے نبی دے پتر نہ رلے جنہیں علی دیاں دھیاں روڑیاں. یہ سوکھ ہے. میں اس نو بدل کے پیادا میں آدھا شاید ان نبی بھی کوئی نہ رنا ہوئے جنہیں علی دیاں دھیاں روڑیاں. نبی آپ بھی شاید ان کوئی نہ رلیا ہوئے جنہیں زہرا دیاں دھیاں روڑیاں. سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو، میں ایک سوال پہ کرے نا جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میں ایک سوال پہ کرے نا میں نے اس سے دا جواب دیو. جدہ کوئی بھرا مر ونجے، بھرا مر ونجے تی ان دی بھین اپنے بھرا دی میت دے آوے، حالت کیا ہوگی؟ لوگ ہٹ میں جڑے گول کھڑے ہوندے نا وہ میت چھوڑ دیں. وہ میت کیوں چھوڑیں دیں؟ اور دن غریب دی بھین آ گئی ہے انہوں رو بڑھ دے ہو.
اچھا وقت تو ڈٹھا ہو سی بھائی وقت تھی روندی ہو سی بھین روندی ہو سی تے جڑے لوگ گھر تو باہر کھڑے ہو سن نا اگر جنازہ ہو سی نا جوان دا وہ بھیڑ جڑے لوگ باہر کھڑے ہو سن نا وہ پوچھ سے بھئی اے اعلان تہائی جنازے دا اے ٹائم دا اجا جنازہ باہر کیوں نہیں آیا اندرو کوئی آرسی اجا بھیڑا چاور نہیں دے دیا اجا دھیاں نہیں رونیاں آئے آسا جنازہ چہنے پکڑ کے باوہ تے رکھوا گھندیاں یہ جوان تو رہا اللہ ہی دے درجات بلند کرے صابر حسین دا جنازہ جلے گھرو ڈورا ہو سی ماں تے بھیڑا کڑا اوکھا ڈورا ہو سی لیکن میں نے انصاف نال دسو جتنے تک بھیڑا تے دھیاں روندیاں رہیاں کہیں روکیا ہاں جنازے نو بھامے دیر بھی ہو گئی آدھیان بھیڑا دھیاں رج رو لے میں انصاف نال پیا پوچھنا ہے تا ہمدردی دا قانون ہے دنیا دے ہوتے کئی بہن بکھا جڑی بھرا دی لاش تے رسیاں پا گیا آباد رو بھئی میں دا کہ شاید محرم دے تھکے ہوئے ہو لیکن نہیں جنہاں نو پتہ ہے دا محرم دی دیگر حسین دا محرم ہو گیا ہے دا محرم دی دیگر دے بعد زینب دا محرم شروع ہے تے دا محرم تو پہلا محرم آصر تو پہلا محرم سوکھا آئی جو پھرانا لہائیں اوکھا محرم آئی دا تو بعد جڑا کلی آئی اس سے واسطے علماء فرمائیں دل اتنا اثر حسین دے پترہ تے بھرامہ تے ندانہ تے مہمانہ دیاں شہادت اتنا اثر نہ جتنا زینب دی رسیاں ناز دنیا دے اتے کئی بھین دکھاؤ جڑی بھرا دی لاش تے رسیاں پاک آئی ہو اگر تلاش کرے سنو نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ دنیا دا عام بندہ 61 ہجری ہو سی کربلا ہو سی 11 محرم ہو سی حسین جی بھرا ہو سی زینب جی بہن ہو سی اجاں اٹھ نہ بیٹھا ہو سی تے زینب اللہ پہ ہو اللہ اکبر میں پڑھ چھوڑے تو سا سوڑ چھوڑے جو اٹھا تو بان تو پہلے لے پئیے لیکن ایک پتہ اسے زینب نو ہے جڑی اٹھا تو بان تو پہلے لتھی مثال علماء انہیں دے دل بھئی علی دی تھی عباس نالو اوکھی لتھی ہے علی دی تھی حسین نالو اوکھی لتھی وہ دو میں اوکھے لتے ہن دو میں لتے ہن گھوڑے تو بھج دے گھوڑے تو حسین لتھا بھج دے گھوڑے تو عباس بھی لتھا گھوڑے تو عباس دے لہن دے زینب دے لہن مشابہت اتنی ہے علماء فرمین دے جدا غاڑی لتھا آبازو کوئی نہ ہے علی دی دھی لتھی ہاتھ تہائل پر گردہ نال بتھے ہوئے ہے لیکن عباس گھوڑے تو لتھا ہی زینب اٹھ تو لتھی کہ میں تیرے کو لبجدہ جائیں اٹھ دے ہو تو زینب اوکھی لتی ہے وہ نہ اٹھا تو سکینہ کیوں نہیں لتی ہو اللہ اکبر جزاک اللہ بڑا سونا استقبال کر رہے ہو جدہ رون دے ہو رج کے رونے کرو میرے چھے امام دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہا ان منہ چھپا کے بیٹھا روندہ ہا میرے امام روال ہٹائے مولا کی میں رواں مولا فرمیندے نے انا روان دا انداز بدل ساڑھے غم وچ انجی رو مولا کی میں آدھر جی میں میری ماں زہرا رو دیا مولا آجا سمجھ نہیں آئی اس لئے میرا غریب امام رو کیا دا انجی رو جی میں شام دے صدر بازار میرا دادا سجاد جڑا رو کیا دا چادر دیو میرے نال بھتیاں ہیں وسدے رو بھئی شاءاللہ دنیا دے غم میں چنہ رو آئی ہائی بھرا دی لاش دے بس لمبا نہ ہو نماز دے وقت مزاحم نہ ہو
آئی آئی بھیرا دلاش سے تو سٹھا اسی جدہ جنازہ چاہ کے گھر تو باہر ٹور ونجو تے دور دی وسدی بھیڑ آ ونجے تے راہ تے روک چا رکھ دیں جنازہ تے جنازہ رکھ کے ہٹ ونجے بھیڑ کو ملن دے دے یہ دنیا دا ہمدردی پہ پڑ جا رج رو دی بھیڑ تے وقت انہیں منہ تو کفن ہٹا کے نا بھیڑ آدھیے ایڈی جلدی کیوں کی تھی بھیڑ مر ونجیا پہلے میں کو تو ہمڑ دے رہے ہاں اے بھیڑ کفن ہٹا کے بھیڑا دا چہرہ چوم دیے میں ہوں دی غربت بن کے پڑھنا جے کفن نہیں بدے ہوئے ہتھا نال پتھر ہٹائے پتھر ہٹا کے آدھیا ہی نہ تیرا چہرہ نہ بھدائے وعدہ دیا ہی میرا دل جاندہ ہا تیرا سینہ چما ہا سینہ نہیں لبھدا رسول صادرہ ہو یہ پڑھو تے سنن بڑا سوکا ہوندہ ہے اللہ گواہ ہے 13 ضربہ چلن دے بعد انہ کمینے انج گھوڑے بجائے جو حسین دیا سینے دیا ہڈیاں کن نال رل گیا یہ توجہ دا ہمیں دی رات تا بیرات دی زیارت کریں دی رہی ہے کہ گزری تا ہکا رات ہے یہ توجہ ہے جدہ یارنو ملن آئیے پتھر ہٹا کے پشتی پہ یہ حسین تمہیں اما زہرات جایا تمہیں بات تو سٹھا ہو سی بھئی جتنا دیر لگ بنجے لوگ آجن کوئی بات نہیں آخری ویلہ جو ہے تھی روندی پئیے بھیڑ روندی پئیے لازہ رک ونجو بات کوئی پیار دا ہاتھ رکھتا ہے تھی تے بھیڑ نو جنازے نالو جدا کریں دے اللہ جانے کتنی مکان دے سے میں انہاں دی غربت کھڑا پڑھدا لتھیاں ہاں بیٹھیاں ہاں تا لباس دا رنگ سفیدہ اٹھیاں تا لباس دا رنگ سرخا ود ہر کوئی ڈرے تے وڈی بھین ڈر دے لئیو کو یادی بھئی آئی ویر دل تا چاہتا ہاتھ نو کفت بوائیاں دل تا چاہتا ہاتھ نو دفن کر رہا پر ناراض نہ ہوئے بھین مجبور ہو گئے لیکن اگلے جملے اون تھی دے سنا ہر کوئی اٹھائے قائد شہید فرمین 4 سالہ دی دھی نائی اٹھی اٹھی تہائی آؤ میرے تے سوال کرو جنہی چھوٹی اولاد علی بیٹھو کہنے لے اٹھئے قائد شہید پڑھتے ہیں اس لے اٹھئے جدہ شمر دادیانا لہرائے ہے اے بے حیاء نے آکے ظلم کیتے جلے ہی ظلم کیتا ہے نا اس لے رو کے روندی آئی تے رو رو کیا دی چاچا غازی میں کلی رہ گیا ایک امینہ دے بچی تے نہیں وجنا آدھی مینو اتھائی رہن دے میں اتھائی رہنا چاندی اسے جنگلے میں اسے جنگلے جو رکوے سا کئی راہ دے بانی کھلو سا آندے لوگنو آکسا ابوزر نہیں دی طرح لوگو جنگلے میرا بابا مارا گئے کوئی میرے بابے نو دفر بوایا کوئی دفر کرے اجرکم اللہ لیکن کمینہ ظلم نال اٹھا کے ڈر گئے آؤ دونوں انہ دہاڑے اندہ مساج سنا کے دعا دینا جڑے زوال گئے ہو ویک آئے ہو کتنا سفر ہے کوفہ تو کربلا تے کربلا تو کوفہ کتنا سفر ہے میں کرنا اشارہ سمجھنا تو صحاب ہے میرا اشارہ اس اے جڑے زوار 40 تے ویندے ہو کوفہ جو نجف تو چل دے ہو 3 دن لگ دے نا 3 دن لگ دے نا پیدل رو دے لیکن اللہ گواہ ہے ہینا کبینہ ہنکے دن اس پہنچا ہے ان دی وجہ کیا ہا اٹھانو چابک مارنا اٹھ تیر بھج پوینا کنا مانی گوڑے بچے ہونا اللہ گواہ ہے اے جلے چابک لگے نہ ہانا ادھا اٹھانو لگے ہا ان جے امیر بن کے رو میں تیری مرضی ادھا اٹھانو لگے ہا ادھا بچے دی کانت لگے ہا ہاتھ چھوٹ بن جے ہا
بچے تھان بڑھنا ماں ویکھی رہا اٹھ بھجدا رہا آکھنا میرا لال اللہ دے حوالے جلے کوفے آ گئی علی دی دی ترے سوال کیتے میں نے ایک چادر دیو یاد ہے چادر دیوا انعام نہیں ملتا چادر دیوا انعام نہیں ملتا وقت بڑا اوکھا سوال کی دس وقت لی دی تھی آدھی جے چادر نہیں دیندہ میریاں رسیاں کھول میں ہاتھا نال سپردہ بنا ایک کمینہ آتا ہے بھی قبول نہیں بس اگلا سوال کر کے آدھی ہے جے رسی نہیں کھلیندہ چادر نہیں دیندہ اما فضا ملون واق میں اس بازار دلائے وجہ جن سے لوگوں دی بھیڑ میں علی دی دھیاں بس میرے تھکے آواز تو نہیں کھائی لفظاں نو سن دے آؤ لفظ اگلبوں اوکھا پہ پڑھدا جلے میری سینہ کہنا بازار دی بھیڑ تے میں زینب بولے بے حیات ہے انہوں آگا جو گنفے دی شہزادی نہیں سادی کہہ دے ہوئی ایک کمینے نہیں مانے وقت ایک سوال کی تس وعدہ دیا انہوں آگ جڑا بے حیا کر بلا تو لے کہ کوفت آئی میرے سجاد مریدہ آدھا ہے نا انہوں آگ میرے سجاد نہ مارے انہوں مریض میرا بجڑا مریض اللہ اکبر یاد آئے بھی حکم ایسا مریدہ بجڑا میری زینات یہ تنے مرنا ہے میں کوئی نہیں ڈرنا جل علی دیا کہ میں کوئی نہیں ڈرنا ہے کمینے گئی ہو جائیں صدر لکھی سجاد طرف گئے ہوئے ان جے کوئی چھوٹیاں دھیاں آلہ بیٹھے تھا جل سجاد طرف لگوائے جاور سلمی بھیر ڈر بھئیے آدھیے پھوپی اماں کوئی ونجے نہ ونجے میں وے دیا او پھر آدھی کان دے جان پئی آدھیے ویر بھاوے کوئی نہیں میں دا اجرکم اللہ اللہ جزائے خیر دلے سونی عبادت کر رہے ہو ٹھر پئی کہیں کہیں ویلے علی دی نگاہ پویا انہیں مکانہ دیا چھتاں تے ویکھنا ہس دیا عورتاں تے مرد گوفے دے انہاں نو ویکھیا کیا میں نو سنجھاڑو میں زینب ٹر دیا علی دی لیکن جلے بازار دی بھیڑ ودیے حافظ حسنین صاحب قبلہ پڑھ دیا جلے بازار دی بھیڑ ودی علی دی بھیرا دی سامنو ڈٹھائے جلے سامنو ڈٹھائے دا حسین دی آنکھا بند نظر آئیا جلے آنکھا بند نظر آئیا دا دی آنکھا کھول بھین مرن آئیے آنکھا کھول جنازے چہنا رہے میں اٹھی رہی ہون بازار دی بھیڑ ود گئی ہے میں کلی رہ گئی او شریفو جلے بازار دی بھیڑ ودی ہے اتھے علماء نے علی دی دید آئے خطبہ لکھی جلے خطبہ پڑھے علی دی دین اعلان کی یا اہل المک و یا اہل الغادر او مکارو غدارو کے کیتا نے میرے بھرا مارے نے میں رلی ہویا میں سید زادیا جزاک اللہ اجرکم اللہ میں اسیرہ میں سید زادیا
جلے یہ خطبہ پہ پڑھ دی آئی این بھرے مجمع دے وچ علی دا ایک نبی نہ جے صحابی کھڑا ہوئے جن دا نام عبداللہ ابن عفیف اپنے نال والے بندے نو ایندی ایک جنگ جمل شہید ہو گئی ایک جنگ سفین شہید ہو گئی شاید یہ دہاڑے ہوئے جنہ دہاڑے کھڑا پڑھدا جلے جنگ شہید دی آنکھاں دہن کوئی نہ جلے علی دی دھی دی آواز سنیے اپنے نال والے بندے نو آدھے منت لا مینو اتھے لائے جا جتھے علی دا کوئی پتر خطبہ بھی پڑھدا ہے آدھے اللہ جانے حسین آیا ہویا ہے یا عباس آیا ہویا ہے میں علی دا لے جا سنیا ہویا ہے اے تا بالکل علی دا لے جائے علی دی آواز ہے اے بندہ آدھے عبداللہ منگ دعا کوفہ برباد ہو جائے آدھے کیوں منگا دعا کوفہ کیوں برباد آدھے جڑا تو آدھے علی دا کوئی پتر آیا ہوئے علی دا کوئی حسن آیا ہوئے حسین یا عباس آدھے آج علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دھی آئی ہوئی ہے جڑی آدھی ہے میرا نانا محمد ہے میری ماں زہرا اجرکم اللہ جلے عبداللہ نو پتہ لگ گئے این دعا دے ہاتھ بلند کی تے آدھا ہے میرا اللہ تیرا لکھ شکر لوگ آدھے عبداللہ ایڈی مصیبت دے ویلے کیا شکر کرے آدھے کی میں شکر نہ کرا میں کتنی بار علی دی خدمت جوائدہ آدم حجت خدائے میں نو اکھا لائے دے جتنی بار منگدہ آدم نہ منگا کھا کدی شکر کرے اس لے پتہ نہیں لگدا علی کیوں آدھے آج پتہ لگئے زینب دی چادر کوئی نہ وہ مرگا کھڑی منگ دیئے اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین